پاکستان کی بقا، سلامتی اور امن کو دہشت گردی، انتہا پسندی کے ایک انتہائی گھٹیا قسم کے ناسور کا سامنا ہے۔ یہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی اگر ہم وجوہات کے تعاقب میں جاتے ہیں تو ماضی میں ہماری اپنے بھی جو صاحبان اقتدار اور اختیار ہیں ان کی غلطیاں ہیں، اور کچھ علاقائی جو حالات پیدا ہوئے اور واقعات رونما ہوئے ان کا عمل دخل رہا، اور کچھ ہمارے معاشرے میں آپ کہہ لیں کہ جو ایک شدت پسندی تو نہیں ہے لیکن مذہبی طور پر اور علاقائی طور پر، لسانی طور پر جو تعصبات موجود رہے یا جو جہالت ہے، اس نے بھی اس ناسور کو پنپنے کا موقع دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان مجموعی حالات کا فائدہ اٹھایا ہماری دشمن قوتوں۔ افغانستان جو ایک طرح سے 1979 سے اب کہہ لیں، جب سے سوویت یونین کا انویڈ ہوا افغانستان میں، تب سے افغان جو سرزمین ہے وہ ایک طرح سے نا دنیا بھر کے وہ کہہ لیں کہ جنگجوؤں کا، دہشت گردوں کا ایک گڑھ بنی ہوئی، اور اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، نہ انٹرنیشنلی کی گئی نہ ریجنلی کی گئی سیریس نوٹ کے اوپر، اور اس کا بھی نقصان جو سا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کو پہنچا۔ پاکستان بلا شبہ، پاکستان کی جو قومی قیادت ہے ایک عرصے سے، خاص طور پر 2014 سے دہشت گردی کے خلاف بڑی دو ٹوک جنگ میں مصروف ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے بڑی فقید المثال کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کا جو پورا ایریا ہے اس کے اندر ملک کی جو سرزمین ہے، ایک وقت تھا کہ دہشت گردوں نے پورے ملک میں ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کی۔ ہم نے 80,000 سے زیادہ جانیں قربان کی، سویلینز کی بھی اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور افسران کی۔ ابھی تک یہ جنگ جاری ہے۔ 2014 کے بعد ہم نے، جیسے میں نے ابھی بات آپ سے کی بھی، کہ اس جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کی اور دہشت گردی کے ناسور کو اکھاڑ پھینکا، اور دہشت گردوں کو، ان کے سہولت کاروں کو، ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد بھی کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان امن کی طرف واپس آیا، ملک کی اقتصادیات میں بہتری آئی، ملک کا معاشرہ جو سا بہتری کی طرف گیا۔ لیکن یہ وہ قوتیں جو پاکستان میں امن برداشت نہیں کر سکتی ہیں، پاکستان کو خوشحالی کی طرف جاتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی ہیں، وہ پاکستان کے اندر تو نہیں لیکن پاکستان سے باہر بیٹھ کر ایسی سازشیں کر رہی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ڈسٹرائے، اور کچھ ایلیمنٹ پاکستان کے اندر بھی ایسے موجود ہیں جو ان سازشوں کا اعلیٰ کار بنے۔ یہ لوگ جو ان سے ہیں، یہ کبھی مذہب کی آڑ میں، کبھی فرقہ واریت کی آڑ میں، کبھی صوبائیت کی آڑ میں، کبھی احساس محرومی کی آڑ میں، اور کبھی جہالت کی وجہ سے ان لوگوں کا اعلیٰ کار بن جاتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ یہ ایک مجموعی منظرنامہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس سارے منظرنامے میں افغانستان ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے اس سارے بگاڑ کے اندر۔ ضرورت اس بات کہ اس ساری صورتحال کو ڈسمنٹل کیسے کرنا ہے، یہ ایک کویسچن بات، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصانات کا سامنا ہے، اور نقصانات دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ ابھی چند ہفتے پہلے جو بشام میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ہمارے بھائی چائنیز جو ان سے انجینئر اس میں مارے گئے۔ پھر پاکستان میں گاہے گاہے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، سی پیک کے خلاف تقریب کاری ہوتی ہے اور اس کو ناکام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میری اس کے اوپر تجویز یہ ہے کہ اس ایلیمنٹ کو، یہ جو دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہے جو ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ہماری بقا کے لیے خطرہ ہے، ہمارے امن کے لیے خطرہ ہے، ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اس ایلیمنٹ کو شکست دینے کے لیے جسٹ لائک SIF سے قومی سطح پر ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا جانا چاہیے جس میں قومی قیادت کے تمام جو دائرے ہیں وہ موجود ہوں، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ اور کہیں زیادہ قوت کے ساتھ متحرک ہونا چاہیے دہشت گردی، انتہا پسندی، عدم برداشت کے ناسور کے خلاف۔ اس پلیٹ فارم پر ان لوگوں کو بھی لوپ میں لیا جانا چاہیے جن کا تعلق فکری، معاشرے کی فکری بالیدگی کے ساتھ، مثلا علماء اکرام، مشائخ اعظام جو امن پر بلیو کرتے ہیں، جو اسلام کی روشن تعلیمات کو پھیلانا چاہتے ہیں، مثلا ذرائع ابلاغ کے جو لوگ ہیں، مثلا اساتذہ اکرام، مثلا والدین،
ان تک پہنچائے، اور پھر اعلیٰ سطح کے اوپر جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے، قومی سطح کے اوپر جو اتھارٹیز ہیں، جیسے افواج پاکستان کی قیادت ہے، جیسے اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کی آپ کہہ لیں کہ جج صاحبان ہیں، جیسے پارلیمنٹ ہے، جیسے ایگزیکٹوز ہیں، پرائم منسٹر ہے، جیسے چاروں صوبوں کی ایگزیکٹوز ہیں، حکومتیں ہیں، ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ایک بھرپور اسٹریٹجی جو اس کو تشکیل دیا، اور اس حکمت عملی کے تحت، اس لاہ عمل کے تحت کوئی بھی ہو، انڈیا ہو، افغانستان ہو، سی پیک کے دشمن ہوں، یا ملک کی سلامتی کو خراب کرنے والے عناصر ہوں، وہ بے شک اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، ان کو ہر لیول کے اوپر چیلنج کیا جائے۔ جہاں پر فکری جدوجہد کی ضرورت ہے وہاں پہ فکری جدوجہد کی جائے، اور جہاں پر پریکٹیکلی آپریشنز کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر آپریشنز کیے جائیں، جہاں پر نیگوسیشن کی ضرورت ہے وہاں پر نیگوسیشن ہو، اور جہاں پر لوگوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے، اس مسور کے خلاف آپریشن کی ضرورت ہے، وہاں پر آپریشن کیا، اور یہ سارا ایک جگہ پر، ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے، جس میں ساری سیاسی لیڈرشپ، ہماری عدلیہ، ہماری پارلیمنٹ، ہماری عسکری قیادت، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، علماء کرام، ذرائع ابلاغ، ان سب کو ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی سلامتی کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جاتے جاتے یہ حقیقت میں بتاتا چلا جاؤں کہ جس طرح سے معیشت کا استحکام ضروری ہے، اسی طرح سے قومی سلامتی بھی ناگزیر ہے، اور معیشت اور سلامتی اگر دونوں محفوظ ہیں تو ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شکریہ۔